بخاری صاحب ظاہر ہے یہاں سے اب جو معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بینیفیشری، حقیقی بینیفیشری پاکستان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، صرف ایک آپ کی تصدیق، میں جرت نہیں کرتا ہوں آپ کی کسی بات کی تصدیق کرنے کی، لیکن آپ نے کہا کہ بھارت نے استفسار کیا ورلڈ کمیونٹی سے کہ جنگ بند کرا دیں، اس کو التجا میں بدل لیں، میری التجا کر لیں، بنتی کر لینا اس کو سر، بنتی از دا رائٹ ورڈ، گھٹنوں کے میرے بل خیال سے بچر آف گجرات کو سمجھ بھی جلدی آئے گا۔ اینی اور دوسرا سندور جو ہے وہ میں نے اور آپ نے مل کے اس کی تصویر کی مانگ میں لگانا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کرنا۔ اینی وہ ہم کریں گے، یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن وہ گھٹیا انسان زبان یہی سمجھتا ہے، اس لیے مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، جو دو باتیں جو آپ نے پوچھی، پاکستان کے اوپر اب گریٹر رسپانسبلٹی ہے، بیکاز پاکستان از وکٹوریس، بیکاز پاکستان از ان اے بیٹر پوزیشن۔ ہمیں اب ایک سگیسیس انداز میں ایک بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرنا ہوگا۔ ہمارے دو برننگ ایشوز ہیں، ایک واٹر ٹریٹی کا، وہ تو سمجھے ریزالوڈ ہے، کیونکہ جس کو بنیاد بنا کے جس کام کو کرنے کی کوشش کی اس نے، اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب بھارت دوبارہ جرت بھی کرے گا اس ٹریٹی کو ٹچ کرنے کی، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ ہمارا کشمیر کا ہے۔ کشمیر ہیز کم فرام دا کولڈ اسٹوریج ٹو دا ہاٹ پلیٹ ایز آئی سیڈ، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کی بازگشت اب بہت جگہ سنی جائے گی، کیونکہ جن ملکوں نے ہم سے رابطہ کیا، جن سے ہم نے رابطہ کیا، جن فورمز پر ہم گئے، جن فورمز پر ہمیں بلایا گیا، وہاں یہ تسلیم کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر از دا بیسک برننگ ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگا اس خطے میں عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑی اکنالجمنٹ آف کشمیر ایشو میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے ہمیں ملی ہو، لہٰذا ہمیں اس کے لیے پوری اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ وہ کشمیر کمیٹی، جس کا اب کہیں ذکر بھی نہیں ہے، کشمیر کمیٹیاں بنائیں، انٹرنیشنل ارینا میں ہر امپورٹنٹ کیپٹل کے اوپر ڈپلومیٹک ایفینسو کیمپین کے طور پر آپ سینٹرز کے، ایم این ایس کے، ایم پی ایس کے ڈیلیگیشنز بھیجیں، تاکہ وہ جا کے وہاں کی جو پاپولیشن ہے پاکستان کے اوورسیز جو رہتے ہیں اور جو وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے ان کو اجاگر کر سکیں مزید مسئلہ کشمیر، کہ ایک پوری کی پوری قوم اتنی دہائیوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس کو اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے مجبور کر کے ایک طرح سے پریزن میں رکھا ہوا ہے۔ دا ہول آف کشمیر ویلی illegally occupied by India is nothing but a prison۔ تو یہ ہمارا بہت ہی بڑا امتحان ہوگا کہ ہم کشمیر کے ایشو کو لے کے کیسے چلتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے آج کے ہندوستان کو، اس کے اوپر فتح حاصل کی ہے، آنے والے وقت کے ہندوستان کے لیے ہمیں بھی تیاری جو ہے وہ اپنی جاری رکھنی پڑے گی۔ تو ہمیں اپنی فوج کی سکل کو، ہمیں اپنے ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر کو، ہمیں اپنے ان تمام ڈیٹرنس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا ہے، تاکہ آنے والی دہائیوں میں بھی ہندوستان کبھی تصور نہ کر سکے کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ دو تین کام ہیں جو ہمیں ایز اے اسٹیٹ، ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ، ایز اے نیوکلیر اسٹیٹ کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے اس نے بھی جس جرت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ اس امتحان کی گھڑی میں ساتھ دیا ہے اپنی مسلح افواج کا، ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے۔ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں چوہدری صاحب، بالکل جناب، اس روایت کو بھی قائم رکھنا ہے۔ یہ ایک بار پھر سے طے ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے it's a moment of pride for all of us as journalists, as Pakistanis, and the whole nation deserves congratulations on this great achievement. Our point of view is understood across the world. The superpower of the world has acknowledged that the ceasefire has been achieved. Now I think the difficult phase which you were referring to is going to start, how we proceed ahead. That's a big question mark for our leadership, both military leadership as well as political leadership. Let's see how they